دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات زائرین پر بھی کیسا خاص کرم ہو جاتا ہے، ہم یہ ریکارڈنگ کے لیے آئے، حاضری دی، اب اس کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ جہاں سے حضرت کا مزار بھی دکھایا جا سکے، آپ کے خوبصورت مزار کے گنبد بھی دکھائے جا سکیں، اور ہم آپ تک آپ کی سیرت بھی پہنچائیں۔ نیچے چونکہ زائرین کا بڑا رش ہوتا ہے تو ریکارڈنگ بہت ڈیفیکلٹ ہو رہی تھی۔ اب یہ ایک یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا مرحلہ تھا کہ جس کو کیسے طے کیا جائے اور کس طرح کوئی ایسی جگہ مل جائے، لیکن الحمدللہ جس طرح ہماری مدد ہوئی کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوشش کی کہ مزار شریف کے قریب کسی گھر والے سے بات کی جائے۔ آج صبح کا وقت ہے اور یہاں آ کر جب مزار شریف کے قریب ہی ایک عاشق رسول کے گھر پر انہوں نے کوشش کی، بس صد خوشی انہوں نے اپنے گھر پر آنے کی ہمیں اجازت دی۔ ان کے گھر کی چھت پر ہم موجود ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت مزار پر انوار ہے، بہت خوبصورت سبز رنگ کے گنبد ہیں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام علاء الدین اور علی، یہ دو قسم کی روایات ملتی ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور لقب زین الدین ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام حضرت مولانا شیخ احمد ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور عارف باللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دینی اور دنیاوی دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ کوکن کے دولت مند تاجروں اور سرمایہ کاروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ گویا حضرت مخدوم علی ماہمی فیملی کے طور پر بھی مالدار تھے، یعنی ایک مالدار اور تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر آج ماشاءاللہ دنیا بھر کے مالدار، دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگ، دنیا بھر کے صاحب ثروت لوگ یہاں آنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سیکھا جا سکتا ہے، مال و دولت ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ مال و دولت میں گم ہو کر نہیں، بلکہ اس مال و دولت کے ذریعے اللہ کی رضا والے کام کیے جائیں۔ بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب نے اپنے صاحبزادے کو بچپن ہی میں بہت سارے علوم خود سکھائے، کیونکہ آپ خود زبردست عالم دین تھے۔ آپ نے اپنے نور نظر کو بہت سارے علوم جب سکھائے، عربی سکھائی، فقہ، منطق، فلسفہ، حدیث، اور یہ بہت سارے علوم سے آپ فارغ ہو گئے، مگر علم کی پیاس نہ بجھی، اور اب 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنی والدہ سے علم دین سیکھنے کی اجازت مانگی۔ والدہ نے کچھ اور کہا، وہ کیا واقعہ تھا؟ آئیے کچھ قریب ہی ہمیں سمندر کی طرف جانا ہوگا تاکہ اس واقعے کو وہاں کنٹینیو کریں، کیونکہ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا جو یہ وقت تھا، اس وقت نے ایک ٹرننگ پوائنٹ لیا، ایک ایسا شاندار واقعہ جو آپ کی ایمان کو بھی تازہ کر دے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، آئیے چلتے ہیں مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے قریب ہی، سمندر کے قریب، اور وہاں جا کر ایک مقام آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ مزار مبارک کے بالکل پیچھے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، اور ان گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم سمندر کی طرف جا رہے ہیں جو بالکل مزار شریف کے پیچھے ہے۔ ہم کیوں سمندر کی طرف جا رہے ہیں یہ وہاں جا کر آپ کو بتاتے ہیں۔ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہاں قبریں بھی ہیں، کچھ مزارات بھی ہیں۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اب ہم بالکل سمندر کے پاس آ گئے ہیں۔ مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا خواجہ ہند. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا. ہم پہنچے ہیں مخدوم علی ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر، اور یہ بھی سمندر کے کنارے بمبئی شہر میں ایک عظیم و شان مزار ہے. دنیا بھر سے زائرین یہاں پر آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں ان کی برکت سے پاتے ہیں. اس وقت ہم سمندر کے کنارے کیوں ہیں؟ ایک تو بالکل مزار پر انوار کے پیچھے سمندر ہے، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دو جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور ایک پلر سا بنا ہوا ہے. یہ بڑی مبارک جگہ ہے. جب پانی اترا ہوا ہوتا ہے تو لوگ وہاں تک پیدل جا سکتے ہیں. چھوٹی سی ایک چٹان ہے. اور یہ واقعہ کیا ہے اور یہ جگہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں. بات یہ تھی کہ 12 سال کی کم و بیش عمر تھی حضرت مخدوم علی ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ کے والد صاحب شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو کئی علوم تو سکھائے، مگر مزید علم دین کی پیاس تھی. آپ پڑھنا چاہتے تھے. اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ مجھے کہیں دوسری جگہ جا کر اساتذہ سے علم دین حاصل کرنے دیا جائے. ماں نے کہا کہ بیٹا تم میرے لخت جگر ہو، میں نہیں چاہتی مجھ سے دور ہو. اب اللہ تبارک و تعالی غیب سے تمہارے لیے کوئی انتظام فرما دے گا. الحمدللہ روزانہ فجر کے بعد حضرت مخدوم علی ماہیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی سمندر کے کنارے گویا چہل قدمی کے لیے آیا کرتے. اور جس مقام کو ابھی آپ نے دیکھا ہے وہاں آپ کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بیٹا غم زدہ نہ ہو، جو علوم تم نے سیکھنے ہیں ہم تمہیں یہی عطا فرما دیں گے، مگر کسی کو یہ راز نہ بتانا. اب روزانہ فجر کے بعد آپ یہاں آتے اور آ کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان سے علم سیکھا کرتے. کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا کہ روزانہ فجر کے بعد تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت خضر نے منع کیا تھا، مگر یہاں آپ کچھ پس و پیش کرتے ہوئے امی حضور کو آپ نے یہ راز بتا دیا کہ میری روزانہ صبح حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اب کیا ہوا؟ جب دوسرے دن فجر کے وقت یہاں واپس آئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. اب بڑے غمزدہ تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. اپنی والدہ کے پاس واپس آئے. امی جان، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جب اپنے صاحبزادے کو تڑپتا ہوا، روتا ہوا اور رنجیدہ دیکھا تو کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا امی جان میں نے آپ کو کل رات یہ بتا دیا تھا کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے منع کیا تھا یہ راز کسی کو نہ بتانا. مگر اب ماں نے کہا گھبراؤ نہیں. اللہ کی بارگاہ میں والدہ محترمہ نے خوب دعائیں کی. سبحان اللہ. ماں کی دعا تھی، دل سے کی گئی دعا تھی. پھر دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اپنے دامن خاص سے کچھ آپ کو لقمہ بھی کھلایا اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں علم لدنی عطا کیا. الحمدللہ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد مخدوم علی ماہیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں وہ انقلاب برپا ہوا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے سینے سے لگنا، ان کی شاگردی اختیار کرنا، ان کے ہاتھوں سے لقمے کھانا، یہ کس قدر برکت کی بات ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں دو باتیں بڑی سیکھنے کو مل رہی ہیں. اولیاء کرام کی سیرت بھی پڑھیں، کیونکہ یہاں ہو سکتا ہے بہت سارے وہ ناظرین مجھے دیکھیں گے کہ جو اولیاء کرام کے مزارات پر جانا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں. سمجھنا بھی چاہیے، حاضری دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے. مخدوم علی ماہیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، بالکل محبت کرنی چاہیے. اولیاء کرام سے محبت کیجیے، مگر ان کی سیرت پر بھی عمل کیجیے نا، ان کی زندگی کے طریقے کو بھی اپنائیے. آپ 12 سال کی عمر میں علم دین کے لیے تڑپ رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سے سوال کرتا ہوں، آپ نے علم دین کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں، اولیاء اللہ کی یہ گویا نقش قدم پر چلنا ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے. چیک کیجئے آپ کو کتنا علم دین ہے، ہمیں کتنی باتوں کا علم ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کی فکر تو ہے مگر علم دین سے دوری ہے. وہ زندگی اچھی نہیں جو علم دین سے دوری ہو. کم از کم جو فرض علوم ہیں وہ ہمیں ضرور حاصل کرنے چاہیے. اور دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی کہ ماں کا ادب، ماں کی دعا وہ کس طرح کے مسائل کو حل کر دیا کرتی ہے. میرے وہ ناظرین جن کے والدین حیات ہیں، خدا را ان کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے. انشاءاللہ والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوئیں
دنیا میں بھی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس سے چند فٹ کے فاصلے پر وہ مقام موجود ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گویا تدریس کے لیے آپ کو تعلیم علم دین دینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ آئیے اس مبارک مقام سے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں، اور یہ تفسیر صراط الجنان، سبحان اللہ، 15ویں پارے میں سورہ کہف کے جو تفسیر ہے اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں بڑی پیاری باتیں کچھ لکھی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جو نام ہے یہ خضر، یہ لغت میں 3 طرح سے آیا ہے، خا کے نیچے زیر اور داد کے اوپر جزم، خضر۔ اسی طرح خا کے اوپر زبر اور داد کے اوپر جزم یعنی خضر۔ اسی طرح خا کے اوپر زبر اور داد کے نیچے زیر یعنی خضر۔ یہ آپ علیہ السلام کا لقب ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپ کا نام نہیں تھا، یہ آپ کا لقب ہے۔ اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہوتی تو سرسبز ہو جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام بلیہ بن ملکان اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا تھا۔ بعض بزرگان دین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص آپ کا نام بما ولدیت اور کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک مقام سے حضرت خضر علیہ السلام کا نام بما کنیت میں پڑھ بھی دیتا ہوں، کوشش کیجئے اسے یاد کر لیجئے۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان، ابو العباس بلیہ بن ملکان، اس کو یاد کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام یاد رہے اللہ کے نبی ہیں، آپ اب بھی حیات ہیں، اب تک جو روح قبض کرنے کا وعدہ ہے وہ وعدہ آپ پر ابھی تک نہیں آیا۔ ایک اور اللہ کے نبی ہیں جو حیات ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام۔ ویسے تو سارے نبی حیات ہیں مگر جن کو اب تک جو روح قبض کرنے کا وعدہ ہے وہ وعدہ آپ پر ابھی تک نہیں آیا، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ دشت و صحرا میں بھٹکنے والوں کو گویا راستہ دکھایا کرتے ہیں، اور سبحان اللہ حج کی کیا بات ہے، علماء فرماتے ہیں، احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ ہر سال میدان عرفات میں حاجیوں کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے، مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے مناظر، اس طرح کی معلومات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا۔ آئیے کچھ اور مناظر اس مزار شریف کے دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ تھے ہمارے مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حضرت خضر علیہ السلام کا کیسا فیضان ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، مگر آئیے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جمہور کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، خدمت بحر یعنی سمندر کی خدمت، یا سمندر کی یوں سمجھیے حکومت انہی سے متعلق ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام بر یعنی خشکی میں ہیں۔ پھر فرمایا 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں یوں تو ہر نبی زندہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے زمین کو نبی انبیاء علیہ الصلوۃ کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا، اور یہ حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، گویا حضرت خضر علیہ السلام سے مغضوب علی باہمی نے علم دین بھی حاصل کیا، ان کا فیضان بھی حاصل کیا، اور آج گویا ان کے در سے دنیا بھر کو فیضان بٹ رہا ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو بہت سارے واقعات اور آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ زبردست عبادت گزار بھی تھے، بہت زیادہ عبادت میں ذوق و شوق فرمایا کرتے، اور ساتھ ساتھ آپ سخی بھی تھے۔ یاد رہے، مال ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، مگر مال ہونا، حلال کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت ہونا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ زبردست سخی تھے، غریبوں کی مدد فرمایا کرتے، راہ خدا میں خرچ کیا کرتے، اور آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا پیارا پہلو یہ ہے کہ آپ جو ہے مہمان نواز بھی تھے۔ آپ کے یہاں جو بھی آتا اسے خوب زبردست دسترخوان سے نوازتے، اور آپ کو خود بھی مچھلی بڑی پسند تھی، سمندر کا کنارہ بھی تھا، اور آپ مچھلی جو ہے اپنے مہمانوں کو پیش بھی کیا کرتے۔ ایک شخص کو شک گزرا کہ دیکھے تو صحیح کہ سنا ہے کہ آپ بڑی زبردست دعوت بھی کرتے ہیں، تو کیا کوئی اللہ کا ولی جو ہے اور ریاضتیں کرنے والا، عبادتیں کرنے والا اپنے مہمانوں کو اس طرح نواز بھی سکتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بزرگان دین کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا، اللہ والوں کا امتحان نہیں لیا جاتا، اللہ والوں کی بات مانی جاتی ہے، ان سے پیار کیا جاتا ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس شخص نے کیا کیا کہ آپ کا مہمان بنا، آپ نے دسترخوان لگایا، بڑی آؤ بھگت کی، اور اس کے اندر مچھلیاں بھی تھیں، کھانے کے دوران مچھلیاں بھی پیش کی۔ اب جب اس شخص نے کھانا کھایا اور وہ ہاتھ دھونے کے لیے ایک تشتری یعنی ایک برتن میں اس کو پیش کیا گیا ہاتھ دھونے کے لیے، تو اس نے جب ہاتھ دھونے کے لیے پانی استعمال کیا تو کیا دیکھا کہ اس پانی میں وہی مچھلیاں جو تھوڑی دیر پہلے کھائی گئی تھیں وہ مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں۔ گویا جن مچھلیوں کو کھایا گیا وہ دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے، ان کی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ کرامت کے بارے میں، ولی اللہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے فضائل کے بارے میں، اس موضوع سے متعلق کچھ اور مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کی تعریف کرتے ہوئے کسی عارف باللہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ولایت قرب خاص کا نام ہے، بس اللہ عز و جل کا ولی وہ ہے جو اس قرب کی انتہا کو پا لیتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ولایت وہابی ہے یا کسبی؟ وہابی کہتے ہیں اس کو عطا کر دی جائے، اور کسبی کہتے ہیں کہ کچھ کوشش کر کے حاصل کی جائے۔ کیا ولایت کا کوئی کورس ہے کہ جناب اتنے روزے رکھ لیے جائیں، اتنے نوافل پڑھ لیے جائیں، اتنی ریاضتیں کر لی جائیں تو اللہ کا ولی بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ولایت جو ہے وہ وہبی ہے، یعنی عطائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ولایت کسبی نہیں، محض عطائی ہے۔ ہاں، کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولایت وہبی شے ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنائے۔ کچھ اولیاء تو وہ ہیں جو مادرزاد ولی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بچپن ہی میں یعنی ولایت انہیں عطا ہو گئی، اور کچھ کو عرصے کے بعد عطا ہوئی۔ کرامت پر بات ہو رہی تھی، آئیے یہ سنتے ہیں، کیا ولی ہونے کے لیے کرامت کا ہونا شرط ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبد الکریم بن حوازن کشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، ضروری نہیں
کہ جو کرامت ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہی کرامت تمام اولیاء کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو، بلکہ اگر کسی ولی سے دنیا میں کرامت کا ظہور نہ بھی ہو تو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ صاحب کرامت ولی زیادہ افضل ہوتا ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ شیخ الاسلام حضرت سیدنا زکریا انصاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں ایسا ولی جس سے کرامت کا ظہور نہ ہوا کبھی وہ صاحب کرامت ولی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ افضل ہونے کا مدار یقین کی زیادتی پر ہے، کرامت پر نہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ تلاش کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو کوئی کرامت دکھائے گا تو ہی ولی مانوں گا، تو پتہ چلا ولی ہونے کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں ابھی مزید آپ نے اولیاء کرام کی اقسام بھی سننی ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کرامت کا قرآن و حدیث سے ثبوت بھی سننا ہے، اور بہت سارے مزارات کی حاضری بھی دینی ہے، زیارت بھی کرنی ہے، ان کی سیرت کے بارے میں بھی سمجھنا ہے۔ سلسلہ جاری ہے جس کا نام ہے دیس ہے میرے خواجہ کا۔ مزید سلسلوں میں کچھ اور مزارات کی حاضری دیں گے اور ان کے مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کی دعوت بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت ہوا ہے دربار مخدوم علی ماہیمی میں حاضری کا، وہاں چلتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت مخدوم علی ماہیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات، اور بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، مولا کریم ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان کے مقبول سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، ان کی مقبول عبادتوں کا واسطہ اے رب کریم ہمارا دل بھی عبادتوں میں لگا دے، ان کے علم دین کا واسطہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرما، ان کی اپنی والدہ محترمہ سے محبت کا واسطہ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے کریم مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، جو جہاں دعا میں شامل ہے سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب آسان روزگار عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مولا روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے رب کریم جس کی جو تمنا دل میں ہے تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، میرے مولا سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ہر علیہ وسلم۔ جگہ کا تو سہارا ہے، آہ کیا بات عالیہ کی ہے۔ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مخدوم علی ماہیمی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہیں، ان کے قدموں میں حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پر انوار بھی ہے،
اور آپ ہی کی تربیت اور آپ کی شفقت کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا، اور والدہ محترمہ کی برکت سے آپ نے بہت کچھ علم دین حاصل کیا۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک عظیم و شان غلاف کعبہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ یہاں ماشاءاللہ مخدوم علی ماہی میں رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر ایک بہت بڑی سائز کا غلاف کعبہ موجود ہے، اور زائرین یہاں پر آ کر اپنی دعائیں کر رہے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ جس کپڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر خانہ کعبہ سے خاص نسبت حاصل ہو، یقیناً وہ برکتوں اور رحمتوں والا ہو جاتا ہے، اور دنیا بھر کے زائرین اپنے وطن اس غلاف کو لے کر جایا کرتے ہیں۔ مگر ماشاءاللہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کا کتنا بڑا اس پر کام بھی ہوا ہے، آیات قرآنی بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم غلاف کعبہ اس طرح دیکھنا نصیب کیا، ہمیں خانہ کعبہ بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اس غلاف کو وہاں جا کے پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ مخدوم علی ماہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قطب کوکن بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم و شان ولی ہیں، بہت ساری کرامات آپ سے منسوب ہیں، اور زندگی کس طرح گزری انشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلے میں آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے۔ دیکھتے رہیے سلسلہ جس کا نام ہے دیس ہے میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اسلامی بھائی کے گھر میں آل آف دا سڈن، جانتے نہیں تھے، اسلامی بھائیوں نے صرف دروازہ بجایا، ان سے اجازت مانگی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنا گھر بھی دیا، اس کی چھت پر ہم نے ریکارڈنگ بھی کی ہے۔ اب ریکارڈنگ سے فارغ ہوئے ہیں تو ہمارے لیے انہوں نے ناشتے کا بھی انتظام کر دیا ہے، اللہ کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور دیکھا یہی گیا ہے کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں نا تو راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی آگے آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ اور مجھے تو وہ شعر یاد آتا ہے، جب ہم مدنی چینل کے لیے آگے جاتے ہیں نا تو امیر اہل سنت نے جو دعا دی ہے نا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ آپ کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں؟ مدنی چینل دیکھیے، دوسروں کو اس کی دعوت دیجئے، انکریج کیجئے۔ اور اگر ہند میں ہیں تو اب تو ہند والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 2 فٹ کی چھتری پر مدنی چینل آتا ہے۔ کہاں سے حاصل کریں؟ اسکرین پر آپ کو نمبرز اور ای میل ایڈریس دکھائے جائیں گے۔ جو بھی ہند کے اسلامی بھائی مدنی چینل دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور کو اس کے لیے انکریج کرنا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، تو ان نمبرز پر رابطہ کیجئے، ان ای میل ایڈریس پر رابطہ کیجئے اور امیر اہل سنت کی دعاؤں کے حقدار بن جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا بات اولیاء کی ہے، اولیاء کی ہے۔ اے اللہ ہمیں یہاں کی حاضری کا شرف دیا، اب جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری کا شرف دیا۔ آمین۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ میرے مولا دنیا میں عزتیں دی ہیں، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بھی محفوظ فرما۔ دنیا میں نعمتیں دی ہیں، آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب دین کا ہے۔ مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب دین کا ہے۔ مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔